اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے، تھوڑا سا بیٹھ جاؤ اللہ کے واسطے، یہ بہت اہم بات ہے. میں نے پچھلے ٹاپک کو زیادہ لمبا کھینچ دیا، یہ اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے. کراچی میں بلدیہ ٹاؤن میں مسیحی آبادی اور مسلمانوں کو لڑانے کی ایک سازش کی گئی، جس میں مسلمانوں کے ایڈریس میں کچھ لفافوں کے اندر مقدس اوراق کو جلا کر بھجوایا گیا. اس سے عوام میں اشتعال پیدا ہوا، ہجوم اکٹھا ہو گیا. ہمارے علماء اور اداروں کے بروقت ایکشن سے عوام مطمئن بھی ہوئی اور بہت بڑا سانحہ ہوتے ہوتے رہ گیا. مفتی زبیر صاحب اور دیگر مفتیان کرام نے عوام کو اس موقع پر ٹھنڈا کیا اور حکومتی ذمہ داروں نے بھی غفلت نہیں دکھائی. اگر اسی طرح علماء اور حکومت مل کر خود سے ان واقعات کو سیریس لیں تو یہ جذباتیت اور حادثات کافی حد تک ختم ہو جائیں گے. بہترین بات کی ہے. مسیحی برادری میں، مسیحی علاقوں میں کسی کمبخت یہ شرارت کی ہے، لفافوں میں قرآن کے جلے ہوئے اوراق بھیجے. اس کا اچھا یہ نہیں پتا کہ مسلم نے کیا یا غیر مسلم نے کی ہے، یہ نہیں پتا، کوئی سازشی نے کی ہے. وہاں پر یہ تھا کہ جب یہ لفافے کھلیں گے تو ہم یہاں چھاپا ماریں گے، دیکھو قرآن کے اوراق انہوں نے جلائے ہیں. تو الحمدللہ بروقت اس سازش کو پکڑ لیا گیا، اور یہ پکڑا بھی علماء نے اور گورنمنٹ نے مل کے یہ کام کیا ہے. تو اس کا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ فوراً مشتعل نہ ہو جایا کرو. پاکستان میں بسنے والے ہندو ہوں، سکھ ہوں، مسیحی ہوں، کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ نہیں ہے. کل جامعۃ الرشید میں جلسہ ہوا ہے الحمدللہ. اس جلسے میں شیعہ لوگوں کو بھی بلایا، علماء کو، اہل حدیث کو بلایا، بریلویوں کو بلایا، سکھوں کو بلایا، ہندوؤں کو بلایا، ہندو کے پنڈت آئے ہوئے تھے اور مسیحی برادری کے لوگ آئے ہوئے تھے، سب آئے ہوئے تھے. جو شیعہ لوگ تھے انہوں نے فضائل صحابہ بیان کیے. 2 شیعہ اسکالر، نام یاد ہے میں بھول گیا، انہوں نے فتویٰ دیا کہ ہم صحابہ کی گستاخی کو جائز نہیں سمجھتے. ان میں ایک شیعہ اسکالر وہ تھے کہ کچھ دنوں پہلے ایک شیعہ نے حضرت ابو بکر کی شان میں گستاخی کی تھی، تو اسی شیعہ اسکالر نے جا کے اس کے خلاف FIR کٹوائی ہے، جن کو جامعۃ الرشید نے اپنے اسٹیج پہ کل بلایا. کل میں بھی تھا اس میں، کل عصر کے بعد جلسہ ہوا ہے جامعۃ الرشید میں، پروگرام ہوا ہے. تو ہر فرقے میں ایسے معتدل لوگ موجود ہوتے ہیں جو اس طرح کی گستاخیوں کو پسند نہیں کرتے. میں تو شیعہ عالم سے ملا، میں نے کہا آپ نے تو کمال کر دیا. انہوں نے کہا بھائی یہ ایک طبقہ ہے جو صحابہ کو برا بلا کہتا ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تقیہ کر رہے ہیں. اتنے بڑے جلسے سے ایک بندہ خطاب کر رہا ہے، ویڈیو میں ریکارڈ ہو رہا ہے، تو ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں نا. اگر کوئی منہ سے اچھی بات کر رہا ہے تو میں اس کو بولوں تقیہ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو یار یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس سے جھوٹ پیدا ہوتا ہے. تو میں نے کہا آپ نے تو دل جیت لیا ہمارا. دوسرے اسکالر نے بھی یہی بات کی ہے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ سارے شیعہ ایک جیسے، دیکھو شیعہ مسلک کو میں درست نہیں کہہ رہا، ہمارا اختلاف ہے شیعوں سے، جیسے اہل حدیث سے بھی اختلاف ہے، بریلویوں سے بھی اختلاف ہے. اختلاف رکھنا یہ تو زندہ قوموں کی علامت ہے، ہر شخص کی ایک رائے ہوتی ہے. لیکن یہ اختلاف آج سے نہیں ہے، صدیوں سے ہے. تو صدیوں سے جیسے تمیز سے زندگی گزار لی تو ابھی بھی گزاری جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی؟ اختلاف ہندوؤں سے بھی ہے یا نہیں ہے ہمارا؟ لیکن کیا مطلب جا کے توڑ پھوڑ شروع کر دیں؟ ہمارے لیے ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں کہ جب کوئی غیر مسلم اسلامی ریاست میں رہتا ہے اس کے بالکل وہی حقوق ہیں جو کسی مسلمان کے ہیں. تو ہمارے نبی نے ہمیں یہ آرڈر دیا ہے. تو اتنا اچھا لگا، وہ ہندوؤں نے بھی تقریر کی، ہندو پنڈت نے آ کے کہا کہ ہم تمام ہندو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی مسلمان کرتے ہیں. ایک پازیٹیو میسج گیا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ سکھ بھی آئے تھے، انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے، اور ہمارے جامعۃ الرشید کے مفتی عبدالرحیم صاحب نے بھی یہ بات کہی. ان غیر مسلموں کو بتایا کہ اگر آپ پر کوئی مسئلہ آیا تو ہم اپنے مسئلے کو چھوڑ کر سب سے پہلے کس کا مسئلہ حل کریں گے؟ آپ کا مسئلہ. تو ملک میں یہ محبت کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. باقی دین اور مذاہب اور مسلکوں میں اختلاف پہلے بھی تھا، اب بھی رہے گا. وہ ڈیبیٹ کی حد تک صحیح ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کس حد تک صحیح ہے؟ وہ ڈیبیٹ کی حد تک صحیح ہے، بحث کی حد تک صحیح ہے. تو زندہ قومیں ڈیبیٹ بھی کرتی ہیں، لیکن یہ جو چل رہا ہے نا ہماری سوسائٹی میں، اڑا دو، پھوڑ دو، جلا دو، ٹھش پھش، اور یہ عاشق رسول بنتے ہیں. پھر وہی ہوا جو عیسائیوں کی بستی کو کچھ وقت پہلے جلا دیا تھا، اب یہاں بھی جلانے کی سازش تھی. تو نبی کے عشق میں ہمیں اعتدال کراس کرنے کی اجازت، لمٹ کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ نبی کی تعلیمات نہیں ہے. تو میں نے اور آپ نے ان تمام مذہبی لوگوں کا بائیکاٹ کرنا ہے جو آپس میں لڑانے کا کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ طنز کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے، کسی بھی مذہب کے ہوں. یہ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ سوشل میڈیا پہ جو بھی ایگریسونیس دکھا رہا ہے، جذباتی بن رہا ہے، اڑا دو، پھوڑ دو، یہ کر دو، وہ کر دو، آپ سب نے اس کو کچھ گالیاں میں آپ کو الگ میں آ کے بتاؤں گا، مسجد میں بتانے کی نہیں ہے. وہ گالیاں کاپی پیسٹ کر کے اپنے پاس رکھیں، وہ تمام گالیاں، اور اس کے ساتھ یہ لفظ بھی لکھیں کہ اس کائنات میں جتنی گالیاں ہیں وہ بھی، اور جتنی گالیاں مستقبل میں ایجاد ہوں گی. ملا نصیر الدین بازار میں جا رہے تھے تو غلطی سے گڑیا کے ساتھ ٹکر ہو گئی ان کی. اب غلطی ہو گئی، انہوں نے سوری کی، لیکن بڑھیا نے ایک موٹی سی گالی نکالی ملا نصیر الدین. ملا صاحب کو غصہ آیا، انہوں نے بھی جواب میں گالی نکال دی، جو غلط کیا لیکن نکال دی گالی. بڑھیا کو پھر غصہ آیا، اس نے ایک اور گالی نکالی.
मुल्ला साहब ने भी एक निकाल दी। बुढ़िया ने कहा तू भी गाली दे रहा है, अब गालियां में मुकाबला कर, अब मैं तुझे गालियां देती हूँ, तूने कभी सुनी भी नहीं होगी। मुल्ला साहब बड़े आराम से, मुल्ला से उन्होंने कहा ठीक है बुढ़िया, जितनी गालियां तू दे सकती है ना दे दे, जितनी दे सकती है। बुढ़िया ने गाली शुरू की, ये तू ऐसा है, अब क्या गालियां दूं मैं यहाँ बैठ के, तू यूं है, फलानी गाली, पंजाबी गालियां, फारसी गालियां, इंग्लिश गालियां, पश्तो गालियां, उर्दू गालियां, जो उस जमाने में जो जमाने राइट। मुल्ला साहब गुस्सा नहीं हो रहे, आराम से बैठे इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मुल्ला साहब के पास सॉलिड जवाब था इन गालियों का। जब सारी गालियां खत्म हो गई ना, तो मुल्ला साहब ने उस बुढ़िया से कहा सोच ले, कोई रह ना गई हो, क्योंकि मुकाबला हार जाएगी वरना तू, क्योंकि मैं तुझसे भी ज्यादा गालियां देने वाला हूँ। वो सोच सोच के गाली लेकर आती, ये वाली गाली। जब बिल्कुल थक गई, उसने कहा गालियां खत्म हो गई। मुल्ला साहब ने कहा तूने जितनी गालियां दी हैं ये भी एक शॉपर में, सही है, इस कायनात में माजी में जितनी गालियां गुजर चुकी हैं वो भी उसी शॉपर में, और जो क़यामत तक गालियां पैदा होंगी जिस जिस जबान में वो भी उसी शॉपर में, और वो तुझे। बुढ़िया को गुस्सा आया, उसने बोला जलील, मैंने कहा शॉपर में उसने कहा कमीने शॉपर में, उसने कहा बेगैरत, यानी घूम के कहां जा रही है। तो ये जो फिरकावारियत इस तरह से शिद्दत पसंदी मुल्क में फैला रहे हैं, ये सारा सिर्फ पाकिस्तान में मसला है। यूट्यूब पे बैठो आदमी मुर्तद, लोग मुर्तद हो रहे हैं यार, मजहबी स्कॉलरों की देखो यार, टांगे खींचने में लगे हुए हर वक्त। तो इसलिए कोई भी शिद्दत पसंदी फैलाता है, आपने शॉपर तैयार रखें और ये शॉपर एक बना दें, इसमें वो तमाम गालियां जो थी और हैं और क़यामत तक पैदा होंगी, एक शॉपर कि ये तुझे मुबारक। तो इसलिए ये जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम हो गया मसीही बरादरी के साथ। मैंने पाकिस्तान में कोई मसीही, कोई हिंदू, कोई सिख ऐसा नहीं देखा जो स्टेट के खिलाफ हो या मजहब के, इस्लाम के खिलाफ। किसी और मुल्क में होंगे भाई, हमें नहीं, हमें अपने मुल्क का पता है, लेकिन कुछ शिद्दत पसंद लोग चाहते हैं कि लड़ाइयाँ हो, और तौहीन ये एक बेहतरीन लफ्ज़ निकला हुआ है, जिस पे चाहो इल्ज़ाम लगा दो। इससे बच के रहना बहुत हो गया मेरे भाई, बस करो यार। मेरा नाम इससे भाई सवाल वाज़े पूछा करो। अब उन्होंने, मेरा नाम मोहम्मद आफाक अहमद, मैं खुसूसी आपसे मिलूंगा मालक से। कहाँ है आफाक अहमद, कहाँ है? ठीक है बैठ जाए, भी बुलाता हूँ, आप आ जाओ इधर ही आ जाओ। वो मुझे बोलता है अक्सर भाई लड़कियों की बातें कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, बहुत गंदे गंदे अल्फाज लिखे हुए पागल, टाइट। मैं अपने, और भाई खैरियत से हो, दोबारा आ जाओ ना, तवज्जो नहीं थी मेरी। बाजोड़ स्टेशन मालाकंड, बाजोड़ वाले लोग बाजवड़ बोलते हैं, बाजवड़ ना पुश्तो, और आप मालाकंड स्टेशन। चलो अल्लाह खुश रखे। आपका चेहरे से लग रहा है कराची स्टेशन नहीं है, चेहरा बता देता है कि ये स्टेशन ये KPK का और वजीरिस्तान का पानी है। थोड़े दिन कराची में रहोगे ना, जब वापस जाओगे तो लोग गांव में घुसने नहीं देंगे, बोलेंगे कोई गैर आ गया हमारे इलाके में। मैं अपने पैसों से अपने शौहर को उम्रे पे ले जाना चाहती हूँ, हमारे घर वाले सुने अल्लाह करे। मेरी सास जो कि ज़ईफ़ुल उम्री 76 साल की हैं, हज कर चुकी हैं, वो भी साथ जाना चाहती हैं। मैं वहाँ इनकी जिम्मेदारी उठाने से कासिर हूँ, क्या मैं इनको मना कर सकती हूँ? दूसरी सूरत में उम्रे के लिए नहीं जा सकूँगी। हाँ 76 साल ज़ईफ़ुल उम्र हैं, देखो मना कर तो सकती हो आप, लेकिन ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। शौहर का दिल जीत लोगी अगर बूढ़ी, शौहर की बूढ़ी माँ की खिदमत करोगी। 76 साल की बेचारी सास है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, कल वो दुनिया से जाएंगी तो शौहर सारी ज़िंदगी याद रखेगा कि मेरी बीवी ने मेरी माँ की खिदमत की। मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ, उसके अपनी बीवी से बहुत इख्तलाफात होते थे, लेकिन उसकी बीवी ने उसकी बूढ़ी माँ की खिदमत बहुत की। वो मुझे खुद आके बता रहा था, मैंने अपनी बीवी से कहा 7 खून माफ़ कर दिए मैंने तेरे, सही है ना, जो कुछ तूने ज़िंदगी में किया मैंने माफ़ किया, क्योंकि तूने मेरी माँ की खिदमत की है। तो गैरतमंद मियाँ अपनी खिदमत से इतना खुश नहीं होता जितना अपनी माँ की खिदमत से। मसला तो यही है कि मना कर सकती हो, अब 76 साल में संभालना आसान नहीं है। मसला तो यही है कि मना कर सकती हो कि भाई मुश्किल हो जाएगा सफ़र में, और अब हर औरत चाहती है अपने शौहर के साथ उसकी प्राइवेसी भी हो, वो सफ़र करना चाहती है, उसमें सास जैसा अजीम रिश्ता आ जाए तो आप खुद समझदार हैं ठीक है ना। लेकिन दिल जीतना है। मियाँ अगर इस काबिल हो, मियाँ ही अगर गैरत लेस है तो फिर तो उसकी माँ की जितनी खिदमत करो मियाँ पे कोई असर नहीं पड़ता। गैरत आदमियों की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं गैरतमंदों की बात कर रहा हूँ। गैरतमंद आदमी की माँ की खिदमत अगर उसकी बीवी कर लेना, वो कहता है बस सब कुछ माफ़ है, तूने मेरा दिल जीत लिया, मेरी माँ को तूने इज्जत दे दी, तो उस पर खुश हो जाता है। तो इसलिए कर ले खिदमत, बूढ़ी सास की खिदमत कर लें शौहर। अब मुझे नहीं पता इनका शौहर इंसान का बच्चा है या नहीं है, इंसान का बच्चा होगा तभी तो अपने मियाँ को अपने खर्चे पे उम्रे पे लेके जा रही है। अच्छा मेरे बॉय, ये भी हो गया मेरे बॉय। चलो अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल भाई का, भाई साहब हाँ जल्दी जल्दी स्पीड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अबे माइक मुंह पे करीब कर लो, ऑन तो करो, ये भी गलती हो रही है आपसे। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब एक गलती हुई थी लेकिन वो मैंने दुरुस्त कर दी थी। हाँ चरपाई पे मुसल्ला बिछा के मैं नमाज पढ़ रहा था, 2 रकात पढ़ ली थी, लेकिन बंदे आ गए, उन लोगों ने मुझसे कहा कि सलाम फेरो, आप मस्जिद में जाके पढ़ो,
चरपाई पे नमाज नहीं हो सकती। नफिल नमाज पढ़ रहे थे, नहीं, ईशा की पढ़ रहा था। फर्ज फर्ज बैठ के चारपाई पे, नहीं खड़े हो गए, क्योंकि वो थोड़ा दरवाजा बंद था। नमाज तो हो गई है लेकिन जमीन पे खड़े होकर नमाज पढ़ा करें, मैंने चारपाई पे सलाम झूल। फेर ली थी, मैं गया मस्जिद में, उधर ही कर ली फिर उसी वक्त जाके। बस ठीक जब है, वो हो आ गई गए, हो गई हो गई, लेकिन चारपाई पे खड़े होकर ना पढ़े, तमीज से जमीन पे तो- या मस्जिद ना, हो गई नमाज हो गई। अच्छा नमाज हो सकती है कहने का मसला है। अगर कोई मसला पूरी हो, बात कोई है ना, वजह हो, जब कोई चारपाई पे झूलते रहोगे नमाज के खुशू खुजू के भी मुनाफी है, तो मकरू है, बुरी बात है। लेकिन मकरू है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती से मेरा सवाल ये है कि औलाद की तनख्वाह पर वालिदैन का कितना हक है, चाहे वो औलाद मैरिड हो या अनमैरिड हो, दोनों सूरत में प्लीज़ औलाद की तनख्वाह पर वालिदैन का कितना हक है। अगर वालिदैन मोहताज हैं, जैसे अब्बा की जॉब ही नहीं है, बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए, तो फिर तो अब्बा के तमाम तर खर्चे औलाद पर है, अम्मा के भी और अब्बा के भी। लेकिन अगर अब्बा कमा रहे हैं या अब्बा की पेंशन आती है जिसमें उनका अपना अच्छा गुजारा हो रहा है, तो फिर औलाद पर बाप पर खर्च करना कानूनी लिहाज से, शरई लिहाज से वाजिब नहीं है। अलबत्ता तरगीब है, अंता व मालू का ली अबी का। औलाद को चाहिए ये समझे कि मैं और मेरा माल सब किसका है, मेरे बाप का है। लेकिन ये अखलाकी हुक्म है इस्लाम का। इस्लाम का कानून यही है कि बाप अगर कमा रहा है और अपने खर्चे उसके अपनी जॉब से, अपनी आमदन से, अपने बिजनेस से, अपने पेंशन से पूरे हो रहे हैं, तो औलाद का माल वो उसकी परमिशन के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकता। कानून यही है। तो फिर औलाद को राइट है कि वो रोक सकती है कि भाई जब आप करवा रहे हैं तो मैं, क्योंकि जो भी कमाता है तो शरई तौर पर वो खुद उसका मालिक होता है। तो ज़रूरत के वक्त तो वालिदैन पे खर्च करना वाजिब होगा, ज़रूरत नहीं तो खर्च करना वाजिब नहीं है। मुफ्ती साहब, बाज़ माँ बाप ये करते हैं, ज़बरदस्ती बच्चों की सारी आमदन लेके रख लेते हैं, बेटा फिर सर्वाइव ही नहीं कर पाता, ये गलत है। इसके सोसाइटी को नुकसानात होते हैं, उसको भी जीने दो, सही है ना, उसको भी अपनी ज़िंदगी गुजारने दो। मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है कि अक्सर आपके बात बयान काट में रहा हूँ, सॉरी बात काट रहा हूँ। मुझे याद है हमारी जब तनख्वाह शुरू हुई तो हमने इरादा किया था, मेरे बड़े भाई ने भी, कि सारी तनख्वाह अपने वालिद साहब के ला के देंगे, बस आप ही हमें खिलाओ। औलाद का यही जज्बा होना चाहिए। मेरे बड़े भाई की जब जॉब लगी तो पूरी तनख्वाह उन्होंने ला के वालिद साहब को पकड़ा दी कि बस ये जैसे हम पहले खा रहे थे तो आप ही खिलाएं, सारे पैसे आप। लेकिन हमारे वालिद साहब ने पूरी तनख्वाह वापस कर दी कि नहीं भाई अब तुम कमा रहे हो, अपना खर्चा खुद उठाओ, मैं क्यों रखूँ। ठीक है, तो ये जज्बा होना चाहिए। बाप कहे कि नहीं बेटा खुद रखो, बेटा कहे कि नहीं अब्बा आप रखो, फिर घर का माहौल अच्छा बनता है। हमारे यहाँ उल्टा चल रहा है, बाप कह रहा है इधर दे सारा, मुझे दे, मैंने खिलाया, मैंने सारा लेकर आया, और बेटा कह रहा होता है एक ढेला भी नहीं दूंगा। तो बाप बेटे का रिश्ता कहाँ गया फिर? ये तो जमशेद साहब हो गए और ये वसीम हो गया। सही है ना, डैडी पापा थोड़ी हुए फिर ये। चलें, मुफ्ती साहब आपका एक बयान अक्सर सुना है कि अगर कोई बेवा औरत हो या तलाक वाली हो, उससे शादी करना सवाब भी है। फिर अगली कवारी, तो एक लड़की है, उस पर बहुत जुल्म हुआ है 3 साल तक, फिर वो तलाक हो गई है, लेकिन अभी घर वाले ये बात नहीं मान रहे कि नहीं तलाक वाली आप ना करो। तो आपका इस बारे में क्या यार मशवरा? एक दफ़ा तुम्हें 20 साल से समझा रहा हूँ, घर वालों की ऐसी की तैसी क्यों नहीं समझ में, जुमला याद क्यों नहीं कर ले? तुम्हारी बहन बेटी को अल्लाह ने करे कल तलाक हो और उसका कोई रिश्ता आए और लड़के के अब्बा मना कर दें, अम्मा मना कर दें, तुम्हें कितना गुस्सा आएगा कि यार हमारी बहन के लिए एक उम्मीद हुई थी और उसकी अम्मा ने मना कर दिया लड़के की। तो अल्लाह ताला ने जब आप आकिल बाले हो गए तो आप खुद भी तो कुछ फैसले करो ना। मैं अगर अम्मी से पूछ के चलता तो मैं तो नहीं कर पाता, आज मेरे 19 बच्चे थोड़ी होते। मेरी अम्मी तो नहीं कायल थी इसकी कि दूसरी शादी करो। हम अम्मी के पाँव पकड़ते थे, अम्मी ऐसे यूं करके ठक मारती थी कि चलो दवा कोई रिश्ता लेने। तभी मेरी शादी लेट हुई है दूसरी, यानी 29-30 साल की उम्र में जाके हुई है। हालांकि शौक बहुत पुराना था, खैर, लेकिन हमने कहा अम्मी की भी एहतराम करना है, माँ का भी एहतराम करना है, बदकलामी नहीं करनी, लेकिन ट्राई करते रहो। 15 दिन बाद मुझे अम्मी को पता चला हमारी वालदा को कर लिया इसने। तो शुरू में रोई धोई, हाय हुई, मैयत का समा था हमारे घर में, हाय ये क्या हो गया। फिर अम्मा ने बोला हो गया तो हो गया, ऐसी की, हमारी अम्मा ने भी बोला ऐसी की, तो ऐसी हो गई है तो हो गई है। क्या कर। मेरी वालदा ने मुझे बोला कि मैंने इतनी तहज्जुद में दुआएं की थी कि तू शादी ना करे दूसरी, इतनी दुआएं किसी काम के लिए नहीं मैंने मांगी। कह रही इतनी दुआएं की कि फिर भी अगर हो गई है ना, इसका मतलब कुदरत की मंशा यही थी, बस अल्लाह ये चाहता था। यानी वरना अच्छा, हम, मेरी वालदा आमिलों के पास नहीं जाती थी, हमारे ख़ानदान में हमें अल्लाह ने जुन चढ़ैल भूत से अल्हम्दुलिल्लाह बचाया है। लेकिन मेरी दूसरी शादी रुकवाने के लिए लोगों ने, औरतों ने, पड़ोसों ने मशवरा दिया, फलां के पास चली जाओ, वो ऐसा तावीज़ देगा कि ये शादी नहीं कर पाएगा। अल्लाह माफ़ फरमाए, मेरी वालदा मेरी शादी रुकवाने के लिए एक आमिल के पास चली गई। हालांकि ये गुनाह कभी मेरी वालदा ने नहीं किया, लेकिन किसने बताया, बुजुर्ग हैं, ये 2 नंबर आमिल नहीं है। अब वालदा को ये ख्याल हुआ कि चलो यार एक ट्राई करके देख लो, ये तो पागल हुआ है, इसका दिमाग ये कंट्रोल में नहीं आ रहा। और वो आमिल कितना बेगैरत, उस आमिल ने मुझे फोन किया और मेरी जो होने वाली वाइफ थी ना, उनके बारे में मेरे दिल में गलतफहमियां डालना शुरू कर दी। अच्छा, मुझे ये शो नहीं किया कि मैं वो आमिल हूं जिसके पास आपकी वालदा आई हैं, मुझे अननोन पर्सन बन के, यानी इन बेगैरतों ने रिश्ते तोड़वाने के लिए बंदे रखे हुए होते हैं कि जाके गलतफहमियां फैलाओ।
غلط فہمیاں پھیلا کے رشتہ توڑوا رہا تھا اور بعد میں والدہ کو بولتا دیکھا میں نے ایسے تعویذ کیا رشتہ ٹوٹ گیا. میں سمجھ گیا, میں نے اس وقت گالیاں دی. چل تو کیونکہ میں متاثر نہیں ہوتا ان عاملوں سے الحمدللہ, مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ والدہ جو گئی ہے نا, یہ کسی عامل نے بندے کرائے پر رکھے ہوئے ہیں, اب وہ جا کے کیا کر رہا ہے, غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے. تو سارے زور لگا دیے والدہ نے, لیکن اتنا ڈھیٹ آدمی اس کائنات میں آپ نے دیکھا نہیں, رکا ہی نہیں. تو پھر والدہ نے کمپرومائز کیا, انہوں نے بولا میں نے اتنی دعائیں مانگی, اتنی تدبیر, پھر بھی ہو گئی ہے تو بس ٹھیک ہے, قدرت کی منشا یہی تھی, اب طلاق نہیں دینا. میری والدہ میں خاندانی بات یہ تھی, انہوں نے کہا کام غلط ہوا ہے لیکن کسی کو طلاق نہیں دلواؤں. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ شادی کر لیتا ہے تو زبردستی طلاق دلواتے ہیں دوسری کو. بھائی اس کا بھی تو گھر ہے, اس کا بھی تو باپ ہے, اس کی بھی تو ماں ہے, اس کا گھر کیوں اجاڑ رہے ہو؟ نہ دوسری کی وجہ سے پہلی کو طلاق دو, نہ پہلی کی وجہ سے دوسری کو طلاق. تو یہ غلط طریقہ ہے کہ طلاقیں دلوانا. ہمارے ایک ریلیٹیو ہے, وہ بھی بڑے سمجھدار ہیں, وہ بھی میری دوسری شادی پہ ناراض تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ میں بیٹا خوش تو نہیں ہوں تمہاری شادی پہ, اچھا کام نہیں کیا تم, لیکن اب طلاق نہیں دو. میں تو ویسے بھی نہیں دے رہا تھا. پھر ان کا یہ جملہ مجھے یاد ہے, کچھ غلطیاں انہوں نے کہا ریورسیبل نہیں ہوتی, اب ہو گیا ہے لیکن اب ہم طلاق کا نہیں کہیں گے, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. میں نے کہا خاندانی, سمجھ رہے ہو نا, خاندانی آدمی ہے کہ ان کو اچھا نہیں لگا میرا شادی کرنا, لیکن انہوں نے کہا اب کر لیے تو اب طلاق نہیں, وہ بھی کسی کی. تو آج کل دیکھو کسی اپنی بچیوں کا بس ہوش ہے, دوسروں کا ہے ہی نہیں, دوسروں کا بیڑا غرق ہو. تو اس لیے آپ کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ طلاق یافتہ لڑکی ہے, ماں باپ راضی نہیں ہو رہے, خاندان راضی نہیں ہو رہا. خاندان کی جب آپ شادیاں کرو گے, بچے پیدا کرو گے, تو آپ ہی کا خاندان ہوگا. یہ والا جو خاندان جو آپ کو روک رہا ہے, تھوڑے دنوں میں آپ کے خاندان کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہوگا. دیکھو جس کی 4 بیویاں ہیں, 18-20 بچے یا 10-15 تو ہو ہی جاتے ہیں نا چاروں سے, تو آپ کا جب خاندان آپ سے ملنے کے لیے آئے گا تو کتنا سا ہوگا وہ ہے, خاندان تو آپ کا ہے. ارشاد بھٹی نے مجھ سے پوچھا تھا نا کتنے بچے, میں نے کہا 19. کہہ رہے ہیں آپ قوم پہ رحم کریں, تو میرے ذہن میں ایک جواب آیا تھا, میں نے اس کو دیا نہیں. قوم تو ہے ہی یہی بھائی, تم لوگ قوم ہو, ایک بیوی ایک آدھ بچہ, یہ قوم ہے. قوم تو ہے ہی یہی, تم لوگ قوم تھوڑی ہو پاگل کے بچے, 1-2 بچے ساشے لے کے گھوم رہے ہو تم لوگ, اور 50 سال میں پہلی شادی ہو رہی ہے. تم قوم ہو, تم قوم پیدا کر رہے ہو, تم تو قوم کا بیڑا غرق کر رہے ہو, نسل کشی کر رہے ہو. ہمارے پاس آؤ, تمہیں پتا چلے گا قوم کسے کہتے ہیں. یہ قوم, اللہ برکت دے, نظر بس سے بچائے اللہ تعالیٰ. مجھے ڈر لگتا ہے تم لوگ کی کمبختوں کی نظر نہ, تم لوگ سوری کمبختوں تمہیں نہیں کہنا چاہیے, نظر نہ لگا دو تم لوگ. ابے گھر بچے ہوں, گھر والے ہوں, سسرال ہوں, سالیز ہوں, سالیاز ہوں, بچوں کے چاچے مامے پھپھے تائے, اور بیٹے بھی ہوں, بیٹیاں بھی ہوں, داماد بھی ہوں, پوتے بھی ہوں, نواسے بھی ہوں, از کالڈ قوم, از کالڈ خاندان. اپنے نانا کا ایک ملفوظ سنا کے, میرے نانا 99 سال میں فوت ہوئے تھے, ان کی بھی اولاد ماشاءاللہ بہت تھی, بیٹے بیٹیاں داماد بہویں. ہمارے نانا مسجد کے امام بھی تھے. تو ایک دن ہمارے نانا سے چندے وندے نہیں لیتے تھے, لوگ فوراً کمنٹ کر رہے ہیں اصل میں چندے کی پلائی پہ. 1 روپیہ میرے نانا نے کبھی چندہ نہیں لیا, بہت تھوڑی آمدن میں گزارا کیا, اور فوج سے, آرمی میں بھی تھے نا, تو فوج سے ریٹائرمنٹ کے بھی پیسے آتے تھے. بچوں کو پڑھایا بھی اسی میں, لکھایا بھی. اور ہمیں پتہ ہے استغنا کھلانا جانتے تھے, کھاتے نہیں تھے. ان کا تو سخاوت مشہور تھی, سرگودا میں آج بھی جائیں لوگ ان کی سخاوت کی تعریف کریں گے. تو ان سے جب لوگ پوچھتے تھے, کہتے تھے مولوی صاحب گھر میں خیریت ہے؟ وہ کہتے تھے خیریت کم بختوں کے ہاں ہوتی ہے, جن کم بختوں کی اولاد ہی نہیں ہوتی. کوئی گھر میں ہے ہی نہیں تو خیریت ہی خیریت ہے. کہہ رہے ہیں ہمارے تو بیٹے بیٹیاں, کبھی کسی کا سر پھٹا ہوا ہے, کبھی کسی کے گھٹنے میں چوٹ آئی ہوئی ہے, کبھی کوئی گھنٹی بجا کے بھاگا پکڑا گیا, محلے والا سے پٹ رہا ہے, اس کو بچانے جا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ہمارا تو خاندان ہے, خیریت تم جیسے کم بختوں کے یہاں ہوتی ہے, جہاں کوئی خاندان ہوتا ہی. دیواریں دیکھتے رہو, 1000 گز کے بنگلوں کی ڈیفینس میں جاؤ نا, 1000 گز کا بنگلہ ہے, دیواریں دیکھ رہے ہیں, یہاں سے شروع ہو کے وہاں پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے اس واش روم میں, بیچ میں کوئی بندہ ہی نہیں ہے. ہم تو آئے, اللہ کا شکر ابھی ترکی سے میں آیا ہوں, پتہ چلا بچی کو وہ جھولا جھولتے ہوئے سر پہ چوٹ لگ گئی, بلیڈنگ ہو رہی ہے, ہاسپٹل لے کر گئے, پٹی وٹی ہو گئی, ٹھیک ہو گئی. دوسرے کا پتہ چلا کہ جی وہ اس کے پتہ نہیں کوئی نزلہ ہو گیا ہے, کھانسی ہو گئی ہے, کیا ہو گیا ہے, سب چلتا ہے بھائی. تو بچوں کی خوشیاں ان کی ٹینشنوں سے زیادہ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو خوشیاں ہیں نا بچوں کی, وہ ٹینشنوں سے زیادہ ہیں. اس لیے آئندہ مجھ سے یہ کوئی کسی نے پوچھا نا قوم پہ رحم کرو, تو مجھ سے اچھے جواب کی امید نہ رکھے. میں ٹریڈنگ کرتا ہوں, میرے پاس $100 ہیں, میں نے انویسٹ کیا اور $10 کا پروفٹ کیا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ 10 حرام تھے, پھر مجھے $60 لاس ہو گیا, میری اماؤنٹ 50 رہ گئی. کیا مجھے وہ 10 الگ سے نکالنے پڑیں گے؟ جی ہاں, وہ $10 آپ کو الگ سے صدقہ کرنے پڑیں گے. فرض کریں اگر کوئی قسم لے کہ اس نے یہ کام کیا تو یہ کافر زندگی پر, اور نیت بھی کافر بننے کی ہو, تو کیا وہ اسلام میں آ سکتا ہے؟ اگر کسی نے کوئی قسم اٹھائی نا کہ میں اگر فلاں کام کروں تو میں کافر ہو جاؤں گا معاذ اللہ, تو اگر وہ فلاں کام کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا, البتہ قسم کا کفارہ اسے ادا کرنا پڑے گا. لیکن فلاں کام کرتے ہوئے اس کی نیت اگر یہ ہو کہ میں کافر ہونے جا رہا ہوں تو پھر کافر ہو جائے گا. یہ بہت بڑا جرم ہے. توبہ استغفار کرے, کلمہ پڑھ کے دوبارہ اسلام قبول کرے. پھر مفتی صاحب عبدالاحد سیان کا
सलाम न्याज कबूल फरमाएं और अज़राह करम इरशाद फरमाएं कि आपको रोनाल्डो से कितनी अकीदत मोहब्बत है। मुझे क्या पता था वो क्लिप इतना हिट हो जाएगा। जितने भी दुनिया में फुटबॉलर पाए जाते हैं उनमें मुझे सिर्फ रोनाल्डो का नाम इसलिए मालूम हो गया कि वो बहुत मशहूर है, उसके कुछ क्लिप भी हमारे दोस्तों ने भेजे। तो उसके अलावा मुझे फुटबॉल का से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मैं देखता हूँ। तो वो बाज़ लोग बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं तो उनका नाम फिर हर एक को मालूम हो जाता है। तो इससे ज़्यादा मैं रोनाल्डो के बारे में नहीं जानता। हाँ, ये पता है कि दुनिया के बेस्ट तरीन फुटबॉलर्स में उसका शुमार होता है और कुछ क्लिप भी उसके नज़र के सामने भी आए। मुआविया बांग्लादेश से, मेरा सवाल है, अगर मस्जिद के बिल्कुल सामने क़िबले की तरफ कब्रिस्तान हो तो मस्जिद में नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है? जायज़ है मस्जिद में नमाज पढ़ना? मैं वहमी हूँ, ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े पाक होते हैं या नहीं? वहमी खुद पूरे मशीन में भी चले जाए ना, वो भी पाक नहीं होते। मेरे भाई आप अपना इलाज कराओ, मेरा मकसद आपका मजाक उड़ाना नहीं है। डॉक्टर से रब्ता करें, इसकी भी मैंने सुना मेडिसिन होती है, बंदा ठीक हो जाता है, ये मरज़ को बढ़ने ना दें। मैं शादी के लिए तैयार हूँ, यूनिवर्सिटी मुकम्मल कर चुका हूँ, मैं किसी लड़की को ज़ाती तौर पर नहीं जानता। इसी सूरत हाल में मुनासिब रिश्ता तलाश करने का क्या बेहतरीन? अपनी अम्मी के ज़िम्मे लगा दें, वो तलाश करके दे देंगे आपको। बहनों के ज़िम्मे लगाएं। मुफ्ती साहब, म्यूज़िक से टिकटॉक अकाउंट मोनेटाइज करना और फिर उस अकाउंट पर एनिमल्स की वीडियोस अपलोड करना, इसकी अर्निंग जायज़ है? अगर एनिमल्स की वीडियोस अपलोड करते हैं तो और मोनेटाइजेशन की यानी कंपनियों के ऐड चलते हैं उसमें, तो वो आमदन ऐड की होती है, इसलिए जायज़ है, बशर्ते कि शराब और कोई फिल्मों के ऐड ना चल रहे हो। अगर चल रहे हैं तो फिर कुछ पैसे सदका करने पड़ेंगे। किसी ने कहा था कि शुरुआत गलत की है, तफसील से बताएं। नहीं, इसको शुरुआत गलत नहीं कहेंगे। किसी भी टिकटॉक के अकाउंट को कोई म्यूज़िक अकाउंट का नाम देने से वो म्यूज़िक नहीं बन जाता। आप उसमें डाल क्या रहे हैं? अगर उसमें अपलोडिंग सही चैनल की, सही चीज़ों की हो रही है तो ठीक है। वो मैंने एक लड़की से निकाह किया, छुप कर था, जिसने पढ़ाया था उन्होंने बोला फ़ोन पर वकील बनाकर निकाह नहीं होता। फिर वो लड़की दूर हो गई मेरी फैमिली की वजह से, अब उसका निकाह कहीं और हो रहा है तो क्या करो? फ़ोन पर वकील बना के निकाह हो जाता है, फ़ोन पे इजाब व कबूल से निकाह नहीं होता। अगर आपने या उसने वकील बनाया था और इजाब व कबूल की मजलिस में 2 गवाह मौजूद थे तो निकाह हो गया है। आपको चाहिए कि अगर 2 गवाहों की मौजूदगी में ये हुआ है इजाब व कबूल फ़ोन पे ना हुआ हो, इजाब व कबूल आमने सामने हुआ हो और 2 गवाह सुन रहे हो, अगर ऐसा हुआ था तो फिर आप उसकी, अगर निकाह हो रहा है तो आप उसको तलाक दे दें ताकि वो उसका कहीं और निकाह जायज़ हो। मुफ्ती साहब, मेरे अब्बू की दुकान है, मैं भी अब्बू के साथ होता हूँ, तो मैं क्या वहाँ से पैसे ले सकता हूँ? दराज से पैसे ले सकता हूँ? और ये भी बता दें कि कोई भी चीज़ जैसे ऑयल, पेट्रोल, शुगर स्टॉक कर सकते हैं आप वहाँ से? ये जो चीज़ें आपने बताई हैं ये चीज़ें स्टॉक कर सकते हैं। बाकी अब्बा की दराज से पैसे निकालने के लिए अब्बा से पूछें, अब्बा को अगर एतराज़ ना हो तो निकाल लें। मुफ्ती साहब, आपसे बड़ी अकीदत है और मैं भी आप ही की तरह इन आमिलों के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि ये घरों को बर्बाद करते हैं। मुफ्ती साहब, जो लोग इनके पास जाते हैं उनको भी गुनाह होगा, उनके लिए ये दुनिया की सज़ा कम है कि हर वक्त जीन चुड़ैल भूत में लगे रहते हैं। ना समझ बालिग अगर मालदार हो तो इसके माल पे ज़कात निकलेगी। ना समझ का मतलब बेवकूफ़ है, फिर तो ज़कात निकलेगी। लेकिन अगर पागल दीवाना है, कोई दिमागी चोट है या कोई दिमागी बीमारी है तो फिर ऐसे दीवानों के माल पे ज़कात नहीं होती। आकिल बालिग, आकिल होना भी ज़रूरी है, अक्लमंद होना ज़रूरी है। इबादत के अहल जो बेचारे मेंटली पागल हों वो इबादत के अहल नहीं होते। क्या जन्नत में पर्दा होगा क्या, और वहाँ भी औरत घर में रहेगी या पर्सनल जन्नत होगी? जन्नत इतनी बड़ी होगी कि वो घर ही पूरा मुल्क होगा भाई, तो और पर्दा होगा, यानी हूरें पर्दा करेंगी आपसे, किसी और की हूरें आपसे पर्दा करेंगी। तो टेंशन ना लें, आपकी अपनी इंशाल्लाह इतनी हूरें होंगी कि। मुफ्ती साहब, शादी के पहले मेरी बीवी का चक्कर था, अब मुझे उसका पास्ट बहुत याद आ रहा है और उस पर मुझे ट्रस्ट हो रहा नहीं है, क्या करूं? शादी से पहले की बातें भूल जाया करो और बीवी से पूछा भी ना करो कि शादी से पहले क्या करती रही हो, और बीवी को भी चाहिए मियाँ से ना पूछे, तो उसको मट्टी पाओ और भूल जाओ हमेशा के लिए। अब की ज़िंदगी देखो क्या हो रहा है, शादी जब हो चुकी है तो अब देखो कि अब क्या कर रही है वो। अगर अब खुदा न ख्वास्ता कोई गलत एक्टिविटी में है तो फिर मशवरा लो क्या करना है। माजी की बातों को मिट्टी पाओ, भूल जाओ। एक दिन मैंने कहा, या अल्लाह, मैं वादा करता हूँ कि अगर मेरी माहाना आमदनी 1 लाख या 2 लाख हुई तो मेरे पास जो भी मांगने वाला आएगा मैं सबको 500 या 1000 दूंगा। क्या मुझ पर अब देना लाजिम है? अगर आपने ज़बान से मन्नत मानी थी कि अल्लाह, यानी ज़बान से बाकायदा वर्डिंग की थी और नीयत थी मन्नत की, नज़र मानने की, तो फिर तो देना पड़ेंगे, अदरवाइज़ लाजमी नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज का काम में शेयर्स नेम होने से पहले सेल कर सकते हैं। करंटली T+1 चलता है तो मोस्टली एक दिन में नाम हो जाता है, बट अकाउंट में इंस्टेंट आ जाते हैं, तो नेम होने से पहले सेल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का इस बारे में फतवा यही है और वो मालियात के शोबे में बहुत ही महारत रखते हैं।
گو کہ فقی اعتبار سے تو یعنی اتنا کافی ہے کہ رسک میں آ جائے، لیکن انہوں نے اسی پر فتویٰ دیا ہے کہ نام ہونا ضروری ہے تاکہ اس میں جوئے اور سٹے کا راستہ بنے۔ مفتی صاحب، اگر آپ کراچی سے نہ ہو کے ممبئی انڈیا سے ہوتے تو کیا کرتے اسلام کے لیے؟ آپ ممبئی انڈیا کب آ رہے ہو؟ میں اگر ممبئی سے ہوتا تو بھی یہی کرتا جو اب کر رہا ہوں۔ اس سے کہیں ہونے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین کی خدمت لے لے۔ باقی انڈیا کا ویزا دلا دیں تو کل ٹکٹ کرا کے انڈیا پہنچ جاؤں گا، مجھے انڈیا جانے کا اتنا زیادہ شوق۔ مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ اگر سجدہ صاحب بھول جائے تو مسجد میں جہاں یاد آئے کر لیا جائے، حالانکہ بہتی ظہر میں اگر قبلے سے سینہ پھر جائے تو نماز لٹانی پڑے گی۔ اور بھی مفتیان کرام بہشتی زیور کے حق میں ہیں۔ بہشتی زیور میں یہ بات تو ہے کہ ایک رکعت اگر نکل جائے اور سینہ قبلے سے پھر جائے تو وہ رکعت دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔ سجدہ صحف کے بارے میں غالباً ایسا نہیں ہے۔ سجدہ صحف کے بارے میں تو یہی ہے کہ جب تک مسجد کے اندر ہو 2 سجدے آپ کر سکتے ہیں۔ آپ بہشتی زیور کی عبارت نکال کے لائیں تو میں انشاءاللہ دوبارہ اس پہ جو ہمارے یہاں جامع رشید سے فتویٰ اور دارالعلوم کرنگی اور دیگر اداروں کا فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ مسجد کے اندر ہیں تو آپ سجدہ صحف کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، میں ایک بندے سے پارٹنرشپ کرنے لگا ہوا، وہ مجھے سوٹ کا آرڈر دے گا، میں مینوفیکچرر سے بنوا کر اسے دوں گا، وہ ضرور اس طرح کا آرڈر دے گا جس پر تصویر ہوگی، نہ بنوائے تو پارٹنرشپ گئی۔ اگر وہ ایسا آرڈر دے رہا ہے تو تصویر بنانا تو جائز نہیں ہے بھائی، آپ نہ بنائیں۔ آپ کا پارٹنر اگر بنا رہا ہے تو آپ کا ہیڈنگ نہیں ہے، لیکن آپ خود کپڑے پہ جاندار کے چہرے کی تصویر جو واضح تصویر ہو وہ نہیں بنا سکتے۔ لہن جلی کرنے والا، مثلا ہا اور ثا سین کا فرق نہ کرنے والے امام کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ جبکہ درست تجوید کا علم رکھنے والا اور مقتدیوں میں موجود ہو۔ اگر درست تجوید والا امام موجود ہے تو اسی امام سے نماز پڑھوانی چاہیے جو درست تجوید کے ساتھ نماز پڑھے اور ہا میں فرق کرنا جانتا ہو۔ مفتی صاحب، ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے سنا ہے کہ اس کے کزن نے اس کا رشتہ مانگا ہے، لیکن ابھی تک کنفرم نہیں کہ اس کو رشتہ دیا ہے یا نہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ پوچھ لیں، اگر کزن نے رشتہ مانگا ہے پہلے تحقیق کر لیں، اگر مانگا ہے تو جب تک کزن کو ہاں یا نہ ہو جائے آپ کباب میں ہڈی نہ بنیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے لا یخطب احدکم علی خطبۃ اخیہ، کسی ایک نے جب نکاح کا پیغام بھیجا تو تم اس کے پیغام پہ پیغام نہ بھیجو، تو اگر کنفرم کر لیں کہ ہے بھی یا نہیں ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کوئی دوسرا بیچ میں آ جائے تو دل کے ارماں آنسو میں بہہ جائیں گے، ان کے بچے آپ کو ماموں کہہ جائیں گے۔ اگر لڑکیوں سے ملنے یا انہیں جانے کا موقع نہ ہو تو انسان اپنی پسند کی شریکہ حیات کیسے تلاش کرے؟ نظر کی حفاظت بھی ضروری ہے، لیکن نکاح کے لیے پسند اور اطمینان کیسے حاصل کیا؟ بھائی صاحب، یہ جو اتنے لوگوں کی آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک شادیاں ہوئی ہیں، کیا سب نے پہلے دیکھا ہوا تھا؟ مائیں تلاش کر لیتی ہیں، بہنیں تلاش کر لیتی ہیں، کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی کسی پہ نظر پڑ جاتی ہے تو انسان پیغام بھیج دیتا ہے۔ آپ اتنے شریف انسان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور شریف رکھے، تو نظر کی حفاظت کریں۔ اور بعض دفعہ ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کسی کے بارے میں، لوگ بتا دیتے ہیں، دوست بتا دیتے ہیں، بہنیں بتا دیتی ہیں، محلے پڑوس کی خواتین بتا دیتی، تو پتہ چل ہی جاتا ہے۔ MTM اسپیچز ایڈمن سے کہہ دیں کہ چیٹ کی سپیڈ سلو کر دیں۔ جی میں نے ان سے کہا ہے، لیکن یہاں اصل میں یہ ملٹیپل چینل پہ جا رہا ہے نا ہمارا پروگرام، تو اس لیے وہ چیٹ کی سپیڈ سلو ہونے کا یہاں آپشن نہیں۔ مفتی صاحب، پنجاب میں شادی پر زیادہ خرچ کرنے کا کلچر ہے، کیا یہ حرام ہے؟ اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرنا حرام ہے، اسی طرح بے موقع خرچ کرنا یعنی ناجائز باتوں پہ خرچ کرنا بھی حرام ہے۔ اگر ان 2 چیزوں کا خیال کر لیا جائے تو پھر جائز ہے۔ مفتی صاحب، گشت والے دن مسجدوں میں درمیانی باتوں میں ویلیو کیسے بیان کیا جاتا ہے؟ اب ان قصوں کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ صحیح ہیں؟ اور اب قرآن تو محفوظ ہے اور حدیث سند سے ثابت ہوتی ہے۔ تبلیغ والوں کی بات ہے، تبلیغ والوں سے پوچھا کرو میرے بھائی۔ ہم تو چاہتے ہیں تبلیغ میں ریاض الصالحین شروع ہو جائے، وہ بالکل مستند روایات ہیں، صحیح حدیث ہیں۔ عرب میں جو تبلیغی جماعت چلتی ہے وہ تو ریاض الصالحین پڑھتے ہیں، تو کام اب بہت زیادہ پھیل گیا ہے تو اس کا معیار بہت زیادہ بڑھانا پڑے گا، لیکن ہوں گی کوئی مسائل ہوں گے تبلیغ والے وہ نہیں کر رہے تو وہ ان سے پوچھیں۔ مفتی صاحب، میں ذکر کرتا ہوں، درود پڑھتا ہوں، نفل نماز پڑھتا ہوں، کبھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، اس کا اصحار ثواب رشتہ داروں کو بھیجتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، کیا مجھے اپنے لیے الگ سے خرچ کرنا چاہیے؟ بس آپ اپنے لیے خرچ کر لیا کریں۔ تو صحابہ کرام ایسے ہی کرتے تھے، صدقہ خیرات کر دیا کرتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو کہ آپ کے والدین اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے الگ سے کچھ صدقہ کر دیا کریں، اتنا کافی ہے، باقی زیادہ ان چیزوں میں وہم میں نہ پڑیں۔ میں نے دیکھے ایسے لوگ جو کہتے ہیں اس کا ثواب فلاں کو پہنچے، فلاں کو پہنچے، فلاں کو پہنچے، ساری امت کو پہنچے، ہر نماز میں ہر عبادت میں وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں، عجیب سے مینٹل ہو جاتے ہیں۔ تو جو اسلاف کا جو طریقہ تھا، وہ جو ظاہر میں ان سے ملتا ہے وہ یہی تھا کہ بس نیکی کیا کریں اللہ کو خوش کرنے کی، اور اگر اصحار ثواب پہنچانا ہے تو اپنے والدین کے لیے صدقہ کر دیں کہ ان کو اس کا ثواب پہنچے، اتنا کافی ہے۔ مفتی صاحب، میں نے آنکھوں کا لیزر لگوایا ہے جس سے میری نظر ٹھیک ہو گئی ہے، آپ کو بھی مشورہ ہے کہ بجائے اینک لگانے کے سرگودا آئیں، ہم آپ کی اینک سے نجات دلانے میں مدد دیں گے انشاءاللہ بغیر درد کے اور آسانی کے ساتھ۔ میری 1.5 نظر 40 سال کی عمر میں قریب کی کمزور ہوئی تھی اور میں بھی 51 ایئرس کا ہو گیا ہوں، 1.5 ہی پہ رکی ہوئی ہے، قریب کی
دور کی تو 6x6 ہے الحمدللہ. تو میں نے یہاں جو کراچی کے جو سب سے بڑے آئی اسپیشلسٹ ہیں ان سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا قریب کی نظر کے لیے یہ لیزر ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا. تو آپ بھی معلومات کروا لیں قریب کی نظر کے لیے لیزر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. مجھے فکر ہے کہیں جنت کے اعلیٰ درجات سے محروم نہ ہو جاؤں. کون سے اعمال درجات بلند کرتے ہیں تاکہ اللہ کا دیدار اور جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کا بہترین راستہ اختیار کر سکوں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے میں اور اضافہ کرے. سب سے پہلے نظر کی حفاظت کریں, وہ تو ماشاءاللہ پہلے ہی آپ کر رہے ہیں. اور دوسرا کام فرض نماز کی پابندی اور ہمت ہو تہجد کی بھی پابندی کر لیا کریں. برائیوں سے بچیں. اللہ سے رات کو اٹھ کر دعا مانگ لیں. السلام علیکم. آپ کی اتنی برکت ہے نا مفتی صاحب, اور آپ بہت اچھے ہیں. آپ نے جو نوجوانوں کو نکاح پر جو لگایا آپ بہت اچھے. ایم ڈی فیصل بھائی, ان کو میں نے نہیں بٹھایا مکھن لگانے کے لیے, خود سے مکھن شاید سستا ہو گیا ہوگا. چلیں جی, اللہ آپ کی محبت قبول کرے. مفتی صاحب, قرآن کی سورہ نبا میں اللہ نے فرمایا ہے کہ بے شک دوزخ گھات میں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اور سورہ نبا کی فرسٹ 2 آیات کی بھی میننگ بتا دیں. یہ جو آپ نے کہا قرآن میں آتا ہے کہ بے شک دوزخ گھات میں ہے, یعنی ان ربک لبالمرصاد, یہ سورہ نبا میں ہے, یہ تو سورہ فجر میں ہے. تو ان جہنم کانت مرصادا, ہاں سورہ نبا میں بھی ہے ان جہنم کانت مرصادا. گھات کا مطلب یہ ہے کہ جہنم جو ہے وہ تلاش کر رہی ہے نافرمانوں کو. جیسے دشمن گھات لگا کے بیٹھا ہوتا ہے نا کہ جیسے ہی دشمن گزرے گا فوراً حملہ کرے گا. تو اللہ کہتے ہیں جہنم بھی ایسا ہی ہے, انتظار میں ہے کہ آئیں ذرا یہ نافرمان لوگ تو ان کو میں نے ہڑپ کرنا ہے. تو یہ بلاغت ہے قرآن کی, یعنی جہنم کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے قرآن نے یہ طرز اختیار کی. اور سورہ نبا کی جو فرسٹ آیت ہے عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون, کہ یہ لوگ اس خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. کچھ لوگ اس خبر کو مانتے ہیں, کچھ نہیں مانتے, اور وہ خبر ہے قیامت کی. شادی کے بعد اگر بیٹا بغیر کسی وجہ یا لڑائی جھگڑے کے ماں باپ سے الگ رہنا چاہے تو کیا رہ سکتا ہے؟ رہ سکتا ہے. بہتر یہی ہے کہ ماں باپ کو اعتماد میں لے کے یہ کام کریں, باقی رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے. مفتی صاحب, میں نے کچھ سوال بتا دیے ہیں, امید ہے کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ اس کے جواب دیں گے. کہاں ہے بھائی غلام علی صاحب؟ مسٹر سام, السلام علیکم مفتی صاحب. ولیمہ لیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ میں اور میری بیوی باہر ملک میں رہتے ہیں اور ہمارا اپنا فیملی والا یہاں کوئی نہیں ہے, بس 2 دوستوں کی فیملی ہیں, 15-20 لوگ. کر سکتے ہیں. بہتر یہی ہے کہ ولیمہ 3 دن کے اندر کیا جائے جو سنت ہے. بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ 3 دن کے بعد جو کیا جائے گا ولیمہ رہتا ہی نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے, سنت ہے, سنت موقدہ ہے, اس لیے آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں. ایک عورت کے دوست کی شادی ہوئی ہو, اس مرد کی 3 وائف ہو, گھر بک کے جوئے میں ہارا ہو. اچھا, اس کے حصے کا اگر جوئے میں ہارا ہو, بچوں کو ضائع کرنے کی پتہ نہیں کیا ہے دیوی دیتا ہے اور عدالت نہ آتا ہو اور بہت ظلم, ایک کمرے میں 3 وائف کو رکھا ہوا ہو. اگر بنیادی خرچہ بھی نہیں دے رہا اور ایک ہی کمرے میں 3 وائف کو ٹھونسا ہوا ہے, یہ تو واضح نوعیت کا ظلم ہے. ایسی صورت میں اس کی بیوی کورٹ سے نکاح ختم کروا سکتی ہے شرعی طریقے کے مطابق. وہ طریقہ کیا ہے وہ ہم کئی بار بتا چکے ہیں, اگر آپ پوچھنا ہے تو اس سوال لکھ کے بھیج دیں, اس پہ ریٹرن میں پورا پروسیس لکھ کے جواب دے دیا جائے گا. کیا قسطوں پر اے سی لینا جائز ہے؟ نقد قیمت 1,80,000 ہے اور 1 سال کی قسطیں 2 لاکھ ہیں. کیا یہ 20,000 اضافہ سود ہے؟ اگر اسی مجلس میں طے کر لیا کہ میں 1,80,000 پہ لے رہا ہوں یا 2 لاکھ پہ, اسی مجلس میں طے کر لیا تو پھر یہ جائز ہے, لیکن پھر اس 2 لاکھ میں نہ کمی ہوگی نہ اضافہ ہوگا, اتنے ہی دینے پڑے. مفتی صاحب, کفایت اللہ ثنابلی اور صدیق رضا صاحب نے آپ کے طلاق کے متعلق چیلنج قبول کیا ہے اور آپ مناظرے کے لیے کب آئیں گے؟ ثنابلی صاحب کی کتاب بھی ہے طلاق کے موضوع پر, 880 صفحات کی. ثنابلی صاحب سے کہیں کہ ٹھیک ہے آپ ویڈیو ریکارڈ کروا دیں کہ میں تیار ہوں مفتی صاحب کے ساتھ لائیو بیٹھنے کے لیے. صدیق رضا صاحب سے بھی کہیں کہ وہ بھی ریکارڈ کروا دیں کہ مفتی صاحب کے سامنے یا لائیو میں بیٹھنے کے لیے مفتی صاحب کے ساتھ تیار ہوں. تو جیسے ہی ویڈیو ریکارڈنگ ان کی آئے گی تو میں انشاءاللہ فوراً اس پہ پازیٹیو رپلائی کر دوں. اور یہ اگر وہ واقعی اس کے لیے تیار ہیں تو یہ کوئی وہ والا مناظر نہیں ہوگا جو مناظروں کا ہوتا ہے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا. علمی انداز سے پازیٹیو وے میں بہت اچھے طریقے سے ہوگا انشاءاللہ, تاکہ اور کسی پہ ہوٹنگ نہیں ہوگی, طنز و تشنیع نہیں ہوگا, اور پہلے سے اس کی شرائط بھی طے کی جائیں گی. وہ لائیو ہی ہم کر لیں گے بھائی, اس میں کتنی دیر وہ بات کریں گے, کتنی دیر میں بات کروں گا, اور کیا اصول اور ضابطے ہیں جن کا ہم سب نے خیال کرنا ہے. تو اس طرح سے بہت اچھے انداز میں انشاءاللہ یہ بات چیت ہو جائے گی. تو کفایت اللہ ثنابلی صاحب سے کہیے یا صدیق رضا صاحب سے کہیے کہ وہ ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دیں کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں, تو ہم لائیو بیٹھ کے انشاءاللہ اس کے جو بھی آداب ہیں, شرائط ہیں, وہ انشاءاللہ ہم طے کر لیں گے. بہت اچھا ہو جائے گا یہ تو بھائی. اب یہ جن صاحب نے ثنابلی صاحب کی طرف نسبت کی ہے, پتہ نہیں ثنابلی صاحب نے ان کو کہا بھی ہے یا نہیں کہا, یا اپنی طرف سے انہوں نے لگا دی ہے. مفتی صاحب, میں محمد عظمت اللہ خان انڈیا سے سلام عرض ہے. وعلیکم السلام. اچھا بھائی. مفتی صاحب, لوگوں کو دوسری شادی کا یہ فائدہ
بھی بتائیں جو عورت ظالم مرد کے ساتھ رہتی ہے اور طلاق سے اس لیے روکا جاتا ہے کہ اس کے بعد گھر نہیں بسے گا تو دوسری شادی ایسی عورت کو سہارا ملے گا. بالکل، میں تو یہ بات اپنی کتاب میں بھی لکھی ہے، میں نے بتاتا رہتا ہوں. بہت سی عورتیں ظالم مردوں کے ساتھ صرف اس لیے گزارا کر رہی ہیں، ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے طلاق لے لی تو ہمیں کوئی شادی نہیں کرے گا، کیونکہ کنواریوں کی نہیں ہو رہی یا طلاق یافتاؤں کی کہاں سے ہوگی. اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت اس لیے دی ہے کہ کوئی خاتون کو اگر نااہل مرد ملتا ہے تو اس سے ڈیورس لے لیں اور اس کو وہ کسی کی دوسری بیوی بن جائیں. یعنی کوئی شریف آدمی ہو یا ذمہ دار آدمی ہو، اس کی دوسری بیوی بننا یہ زیادہ بہتر ہے کسی نااہل اور نالائق کی اکلوتی بیوی بننے سے. میں بہت کوشش کرتا ہوں پھر بھی نماز میں کوئی نہ کوئی چیز ایسا لگتا ہے بھول گیا. کبھی فاتحہ، کبھی التحیات، اس میں کبھی بار بار بھی نماز پڑھتا ہوں. بھائی یہ وہم ہوتا ہے، ایسا نہیں بھولتا انسان. جب آپ رکوع میں چلے گئے پھر اگر آپ کو یہ خیال آ رہا ہے کہ پتہ نہیں فاتحہ پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے تو بس سمجھ لو پڑھی ہے. التحیات کے بعد آپ نے درود شریف شروع کر دیا یا تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر یاد آ رہا ہے کہ پتہ نہیں التحیات پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے، تو یہ وہم ہے. جب اس چیز کا موقع ختم ہو گیا تو بس سمجھ لو کہ وہ کام آپ کر چکے ہو، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھو. السلام علیکم مصعب، میں نے جس سے قرآن پڑھا وہ شرک کرتا ہے، وہ مسجد کا امام ہے، کیا میں اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ مگر میرے لیے یہ ممکن نہیں کیونکہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں. اگر کوئی واقعی شرک کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ لیٹس سپوز ہم کھانا کھا رہے ہیں اور اس دوران اذان ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اذان کا جواب دینا یا کھانا کھاتے رہیں؟ اس صورت میں اذان کا جواب دینا کی تاکید باقی نہیں رہتی. کرپٹو میں اسپاٹ ٹریڈنگ کرتا ہوں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی کوائن بائی کر لیتا ہے اور پروفٹ لے کے بیچ دیتا ہے، کبھی لاس بھی ہوتا ہے. میں کوئی لیوریج یا سود والا کام نہیں کرتا. یہ کرپٹو کے بارے میں نے اس دن ایک بیان ریکارڈ کروایا ہے، وہ آپ سن لیں تو اس میں کافی تفصیل ہے. وہ اسپاٹ ٹریڈنگ کے بارے میں ہی ہے. فارورڈ یا فیوچر ٹریڈنگ تو ویسے بھی ناجائز ہے، وہ تو کسی بھی چیز میں ناجائز ہے. مفتی صاحب مہنگائی سے کرنسی کی ویلیو گرنے پر پرانی فقہ کے مطابق برابر رقم لوٹانا قانون تو ہے، پر شریعت کا اصل مقصد انصاف کیسے ہوا؟ یہ انصاف ہی ہے. وجہ اس کی ہے کہ جب کرنسی میں قرضہ لیا تھا تو کرنسی جتنی بھی ڈی ویلیو ہوگی تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جو چیز جس جنس میں قرضہ لیا ہے وہی آپ کے ذمہ واجب ہے. اب یہ لینے والے کا مسئلہ ہے نا کہ اس نے کیوں کرنسی میں قرضہ دیا، وہ سونے میں دے دیتا نا، وہ گولڈ میں دے دیتا. کیونکہ آپ کس چیز کو پھر معیار بناؤ گے؟ اگر آپ چیزوں کی قیمت گرنے کو جو ہے نا، معیار کس چیز کو بناؤ گے؟ مفتی صاحب بعض لوگ امام حنیفہ پر تان اور لان کرتے ہیں، حالانکہ امت کا امام صاحب کی امامت دیانت اور علمی مقام پر اجماع ہے. کیا ان کا یہ طرز عمل کفر یا کفر کے قریب ہے؟ کیونکہ یہ اجماع کا انکار ہے. گمراہ لوگ ہیں، کافر کہنا کسی کو آسان کام نہیں ہے. گمراہ لوگ ہیں یہ چاروں ائمہ، امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد حنبل. ان کی دیانت، ان کے علم، ان کی اجتہادی صلاحیتوں پر امت کا اجماع ہو چکا ہے. مفتی صاحب میں 19 سال کی ہوں اور پردہ کرنا چاہتی ہوں لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے شروع کروں. کیا صرف سر اور یا چہرہ بھی دکھانا ضروری ہوگا؟ چہرہ بھی چھپانا فرض ہے. 19 سال کی عمر میں آپ پوری جسم کا، پورے باڈی کا پردہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے. اور اس زمانے میں کوئی لڑکی پردہ کر لے یہ کم درجے کی نیکی نہیں ہے، بہت بڑی نیکی ہے یہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ استقامت. عورت کا بڑے بچوں کو پڑھانا جس میں لڑکا اور لڑکی دونوں ہوتے ہیں، 12th کلاس، انٹرمیڈیٹ، میٹرک کے بچوں کو کیسا ہے؟ عورت چہرے کے علاوہ پورا پردہ کرتی ہو، بہتر تو نہیں ہے جوان لڑکی کے لیے پڑھانا لڑکوں کو؟ باقی اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر پہلی کوشش تو یہ کریں کہ چہرہ ڈھانپ کے پڑھائیں، صرف آنکھیں کھول لیں. اور یہ بھی ممکن نہ ہو، اب بعض لوگوں کو روزگار کی واقعی مجبوری ہوتی ہے، اگر ان کو سے روزگار چھڑوا دیا جائے تو وہ زیادہ خطرہ ہوتا ہے کسی غیر اخلاقی سرگرمی میں نہ چلے جائیں. پھر ایسی کنڈیشن میں آخری درجہ یہ ہے کہ چہرہ کھولنے کی ایسی یعنی آخری درجے میں گنجائش ہے، باقی جسم پورا چھپا لیں. مفتی صاحب میں تھانہ بھون سے ہوں، محمد اویس تھانوی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے نام کے آگے تھانوی لگانے پر اعتراض کرتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں. کچھ حضرات کہ مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ کہاں اور آپ کہاں؟ اگر آپ تھانہ بھون سے ہیں تو پھر آپ تھانوی ہیں نا. اگر تھانہ بھون سے نہ ہوتے تو پھر تھانوی لگانا غلط تھا. تو ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے. مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شہر سے آپ کی نسبت ہے، لگائیں تھانوی. یوٹیوب گیمنگ چینل سے کمائی کرنا حرام ہے یا حلال ہے؟ جائز ہے بشرطے کہ جوا نہ ہو اس میں، اور لیکن کراہت کے ساتھ جائز ہے. ناپسندیدہ کام ہے کیونکہ لوگوں کا ٹائم ویسٹ کروا کے آپ پیسے لے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. انسان کے اسلام کی اچھائی ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے.
مفتی صاحب کیا بیوی کے شناختی کارڈ پر اس کے نام کے ساتھ شوہر کا کیا نام لکھوانا جائز ہے؟ جائز ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ ابا کا نام ہی لگا رہنے دیں، اور اس سے ڈاکومنٹیشن میں بھی آگے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر بیوی نے میٹرک کیا ہوا ہے ابا کے نام کے ساتھ، پھر شوہر نے اپنا نام لگا دیا تو اس کی میٹرک کی سند پھر کوئی ویلیو نہیں رہتی، تو افضل یہی ہے کہ ابا کا نام، کیونکہ نسب ابا سے ہی چلتا ہے، تو ابا کا نام ہی لگتا ہے۔ یہ انگریزوں میں ایسا شروع کیا تھا انہوں نے کہ شوہروں کا نام لگانا شروع کیا تھا، اور پھر کم وقتوں نے شوہری مارکیٹ سے اسٹارٹ کر دیا۔ مفتی صاحب، صومالیہ میں یرغمال بنائے گئے پاکستانی ملاحوں کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنی مجالس، بیانات اور دعاؤں میں ان کا ذکر کریں۔ اچھا بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو رہائی عطا فرمائے، دل سے دعا ہے۔ اگر ماں کو قرآن پڑھنا سکھانے کی کوشش کرے لیکن وہ بار بار جان چھڑائے تو کیا کریں؟ ان کو گناہ ہوگا؟ اگر ماں کو کیا مطلب بھائی، کوئی بھی دنیا میں ہو، اگر آپ کوشش کر رہے ہیں وہ نہیں سیکھنا چاہ رہا تو چھوڑ دیں ان کو، آپ اتنے کے مکلف ہیں جس کی آپ میں طاقت ہے۔ آپ غامدی صاحب کی طرح اپنے سامنے بات کیوں نہیں کرتے تاکہ کراس کویسچنز آسانی سے ہوں؟ غامدی صاحب کی طرح اپنے سامنے بات کیوں نہیں کرتے، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں آپ کے سوال کو۔ دبئی اسلامک بینک UAE میں، اس بینک سے ہوم فائننس یا کار فائننس حلال ہے؟ اگر اسلامک بینک ہے تو جائز ہے۔ مجھے گھر میں پسند کر کے شادی کرنے کہا، جیسے کہ آفس یا کالج میں، پھر کہا کہ خاندان، پڑھائی کا لیول اور لائف اسٹائل میچ ہو، نہ پردہ ہو، لیکن میں لڑکیوں سے دوستی نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ جو جن خاندانوں میں ایک شادی کا رواج ہے نا، ان کے نخرے بہت ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو ہے کہ ایک ہی بیوی آئے گی تو پھر وہ بہت اسٹینڈرڈ، یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے۔ جس سوسائٹی میں 2-3 شادیوں کا رواج ہے نا، وہاں بہت دفعہ مرد پہلی شادی طلاق یافتہ لڑکی سے کر رہا ہوتا ہے۔ صحابہ میں یہ رواج عام تھا، پہلی شادی طلاق یافتہ یا بیوہ سے ہو رہی ہے ان کی، تو یہ ایک بیوی کا رواج ختم کرو، تاکہ یہ جو ناک پہ مکھی بٹھا کے رشتے تلاش کیے جا رہے ہوتے ہیں نا، یہ اسٹینڈرڈ اور یہ ٹوپی ڈرامے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس چکر میں لڑکا ساری زندگی کنوارا رہتا ہے، اور یا بڈھے ہونے کے بعد اس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اپنے اسٹینڈرڈ کی۔ تو 2 شادیاں کرو آپ، اور اپنا پہلی شادی میں اسٹینڈرڈ گرا دو۔ آپ بولے پہلی شادی میں طلاق یافتہ سے کروں گا، تو پھر دوسری کروں گا، پھر تیسری کروں گا، پھر چوتھی کروں گا انشاءاللہ۔ باقی والدین جو یا رشتہ دار کہہ رہے ہیں کہنے، تو آپ کو جو سمجھ میں آئے آپ وہاں کریں۔ ہاں البتہ خاندان ضرور دیکھیں، ایسا نہ ہو کوئی کچھ چرسی ورسی اٹھا کے لے آئے، خدا نخواستہ۔ مفتی صاحب، may Allah bless you مسعود انکل، I am عائشہ صدیقی، I am 90 now، الحمدللہ۔ میرے لیے دعا کرنا، ہم آپ کو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ چلو جی، اللہ ہماری اس بیٹی کو پردے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھی زندگی، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ یہ ہے کہ سنت مؤکدہ چھوڑنے والا بغیر کسی شرعی عذر کے گنہگار بھی ہوتا ہے، قابل ملامت ہونے کے ساتھ ساتھ، جبکہ آپ نے تمام ویڈیوز میں یہی بتایا ہوا ہے کہ وہ قابل ملامت ہے، تو ہر گنہگار بھی تو قابل ملامت ہی ہوتا ہے۔ کبھی کبھار اگر سنت مؤکدہ چھوڑ دی جائے تو کسی وجہ سے یا تھکاوٹ وغیرہ، تو کبھی کبھار چھوڑ دی جائے تو نہ گنہگار ہے نہ قابل ملامت۔ کنٹینیوسلی چھوڑنا شروع کر دے گا تو پھر مفتی رشید احمد صاحب کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ وہ اس کو گناہ ہوگا۔ میرے کزن نے میرے ابو کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اور وہ کزن میرے ابو کے چھوٹے بھائی کا بیٹا ہے، یعنی آپ کے کزن نے آپ کے ابو کے ساتھ بدتمیزی تھی، اور وہ کزن میرے ابو کے چھوٹے بھائی کا بیٹا ہے۔ میرا ابو اس سے بات نہیں کر رہے تو میں بھی اس سے بات نہیں کر رہا۔ اگر وہ بدتمیزی کرنے میں حق بجانب نہیں تھا تو ابا کی عظمت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ ابا سے معافی مانگو، اس کے بعد آپ بات چیت۔ مفتی صاحب، تمام ڈیولپ کنٹری کے ٹوٹل فرٹیلٹی ریٹ 2 سے کم ہے، اس پہ آپ کا ریفرنس کے ساتھ ڈاکومنٹری بنا کے بھیجی۔ جی بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں نے دیکھی نہیں ہے، وہ فرصت ہی نہیں مل رہی میرے بھائی، جیسی فرصت ملے گی دیکھوں گا، پھر انشاءاللہ اس پہ بات بھی۔ مفتی صاحب، بہار میں ولیمے کے اگلے دن سے نیوروز کی رسم شروع ہوتی ہے، جس میں دولہا 9 دن سسرال رہتا ہے۔ سسرال والے کہاں رہتے ہیں ان دنوں میں پھر؟ کیا یہ شریعت میں جائز ہے؟ مختصر جواب عطا فرمائیں۔ بھائی یہ جائز ناجائز کا تو مجھے نہیں پتہ، اس کے سائیڈ ایفیکٹ سوسائٹی کو کیا ہیں کیا نہیں ہے، جائز ناجائز کا فیصلہ تو اس کے نقصانات کو دیکھ کے ہوگا۔ اگر سوسائٹی میں اس کے نقصانات ہو رہے ہیں تو جائز نہیں ہے، نقصان نہیں ہو رہے ہیں تو ویسے ہی ہے تو رہ لو، تمہارا سسرال تمہیں 9 دن تک رکھ لے تو اچھا، 9 دن کا خرچہ تو بچے گا نا۔ ہمارا سسرال اگر ہمیں 9 سال رکھ لیتا تو سبحان اللہ، آج کل سسرال کہاں رکھتا ہے ایک دن، اللہ کرے یہ رسم 9 سال تک کی ہو جائے، بلکہ 99 سال تک کی ہو جائے۔ باقی رسومات میں رکھا کچھ نہیں ہے، نہ ٹینشن دو نہ ٹینشن لو بھائی، اس لیے کوشش کریں کہ رسم ختم ہو۔ مفتی صاحب، میں نے اپنے دوست کو بولا تھا کہ عدالتی خلا ناجائز ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے اگر شوہر ظلم کر رہا